سيدنا قاسم الإسحاق زاهد وسائب أهل بيته محمد وآل محمد بالأرسال السلام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا نبينا شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الهيثمية وعصمة الفاطمية وعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجاثرية وعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم تلك آیات القرآن الحکیم رحمته وهدى للمحسنین. صلوات محمد. سورہ فرقان کے ذیل میں امام بارگاہ باب العلم اسلام آباد 1435 ہجری کی نویں تقریب آپ سماعت فرما رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ کل انشاءاللہ اسی وقت پر شامل غریبہ تو گویا عشرے کے عنوان کے حوالے سے آج ہماری آخری گفتگو اور آپ جس محبت اور خلوص کے ساتھ اس سزا خانے میں تشریف لائے پروردگار عالم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں جانتا ہوں کہ آپ تمام مومنین بہت زیادہ آج مصروف رہے. مسلسل مجالس. اللہ اکبر. یہ شہر اسلام آباد کبھی اس پورے اسلام آباد میں صرف ایک مجلس ہوا کرتی تھی جب یہ اسلام آباد آباد ہوا. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اسلام آباد میں اسلام آیا یا نہیں آیا یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اسلام آباد میں اسلام ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ آج تک فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ شہید کون ہے کون نہیں ہے. تو اسلام کی کمی ہے نا. تو اسلام آباد میں اسلام آیا یا نہیں آیا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ اسلام آباد میں کوئی آیا یا نہیں آیا. ذکر حسین ضرور آیا اور پورے اسلام آباد پہ چھا گیا. آج کون سا سیکٹر ہے اسلام آباد کا جہاں پر ذکر حسین نہ ہو رہا ہو؟ آج کون سا سیکٹر ہے اسلام آباد کا جہاں پہ عطا خانہ نہ ہو، جہاں امام بارگاہ نہ ہو، جہاں مسجد نہ ہو، جہاں نمازی نہ ہو، جہاں عزادار نہ ہو، جہاں ماتمی نہ ہو؟ تو آج الحمدللہ پورے اسلام آباد میں ذکر
ذکر حسین ذکر حسین۔ اور آج جب میں مرکزی امام بارگاہ زیارت کے لیے جلوس میں گیا تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے ٹھہرنے کے لیے کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا تھا، اتنی کثرت تھی مومنین کی، اور ہر کوئی چاہتا تھا میں پڑھ کے زیارت کر لوں، میں پڑھ کے زیارت کر لوں۔ اس منبر کی عظمت کی قسم کہ کتنے تبرکات تھے جن کی میں زیارت نہ کر سکا، کیوں کہ صرف کثرت مومنین کی وجہ سے۔ اندازہ لگائیے کہ آج الحمدللہ یہ اسلام آباد کا یہ منظر میں شاید کبھی نہ بھول سکوں، ایسا بارونق جلوس اور ایک ازدحام، مومنین کا ازدحام، جوانوں کا ازدحام۔ اور لطف کی بات یہ کہ دیکھیے یہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، صبح شام لڑائی کی آوازیں آتی ہیں، یہ پنجابی بولتا ہے، یہ پشتو بولتا ہے، یہ بلوچی بولتا ہے، یہ مکرانی بولتا ہے، یہ بروہی بولتا ہے، یہ سندھی بولتا ہے، یہ اردو بولتا ہے، یہ ہمارا حق کھا رہا ہے، یہ ہمارا پانی پی رہا ہے، یہ ہمارے پانی کو چرا رہا ہے، یہ روز کے جھگڑے ہیں زبانوں کے ساتھ ساتھ۔ لیکن کوئی آ کے دیکھے حسین کے جلوس میں، کوئی گلگتی میں نوحے پڑھ رہا ہے، کوئی بلتی میں نوحے پڑھ رہا ہے، کوئی پشتو میں نوحے پڑھ رہا ہے، کوئی پنجابی میں نوحے پڑھ رہا ہے، کوئی سرائکی میں نوحے پڑھ رہا ہے، کوئی اردو میں نوحے پڑھ رہا ہے کسی میں فساد؟ اس لیے کہ ہر زبان سے پڑھنے والا حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ تو حسین نے یہی تو چاہا تھا، حسین ایسا ہی اسلام چاہتے تھے، لیکن حسین کو چھوڑ دیا، اسلام لے لیا۔ ارے اسلام لیا تو کبھی اسلام پہ غور بھی کیا کہ اسلام ہے کیا؟ اسلام 5 حرفی مجموعے کا نام ہے اسلام۔ لکھ لیجیے آپ، الف سین لام الف، 5 الفابیٹ ہے نا بھائی، اونلی 5 الفابیٹ۔ اسلام 5 حروف کے مجموعے کا نام ہے۔ تو اسلام تو لے لیا، لیکن اللہ کی مصلحت کو سمجھ نہ سکے کہ اس اسلام کا نام اسلام رکھا کیوں؟ اس اسلام کا نام اسلام رکھا کیوں؟ قدرت نے اسی لیے رکھا تھا کہ اسلام ہے 5 حرفی نام۔ اس 5 حرفی نام کو سمجھانے کے لیے پنجتن کو بھیجوں گا۔ ارے ایک حرف ایک سے سمجھتے جانا، اسلام سمجھ میں آ جائے گا، اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ ایمان بھی 5 حرفی نام ہے، الف یہ میم الف نون 5 حرفی نام ہے۔ قدرت یہی تو بتانا چاہتی ہے، بار بتانا چاہتی ہے۔ ارے اس 5 کی مصلحتوں کو سمجھو کہ پنجتن کو سمجھانے کے لیے بڑا سلامت خزان محترم، گفتگو آج تمام ہو رہی ہے کہ قدرت نے ہمیں بار بار احسان کرنے کا حکم دیا، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بہترین نیکی یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ نیکی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرو۔ آج یہ عزاداری جو مسلسل بڑھ رہی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بڑھ کے نیکیاں کی اور اس کا انتظار نہیں کیا کہ کوئی جواب میں ان کے ساتھ نیکی کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سامنے والوں کو اتنا احسان مند کر دیا کہ وہ خود سبیل حسین لگانے لگے، وہ خود حسین کے جلوس تبرک تقسیم کرنے لگے۔ آپ کے دوست بدوست ہمارے پروگرام اہل سنت، ہر شہر میں چلے جائیے آپ، جگہ جگہ آپ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور خدا کی قسم میں نے تو دیکھا ان پروگرام اہل سنت کو جو راستوں کی صفائی کرتے ہیں، آج بھی میں نے دیکھا کہ لال چادر میں ایک خاتون تھی، ہم
گلیوں سے گزر رہے تھے اور وہ لال چادر اوڑھے ہوئے گلی سے کانٹے ہٹا رہی تھی. وہ بتا رہی تھی کہ میں ابھی لہر کی نسل سے نہیں ہوں. میں نے اہل بیت کو پہچانا ہے. میں جانتی ہوں کہ اس راستے سے عزادار گزریں گے. یہ محبتیں ہیں, یہ پیار ہے, یہ خلوص ہے. اہل بیت نے یہی سکھایا اپنی پوری زندگی کہ اخلاق اور محبت کے پھول نچھاور کرتے جاؤ, سارا زمانہ حسین حسین کرے. جوش نے یہی تو کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی, ہر قوم پکارے گی, ہمارے ہے حسین. وقت آ رہا ہے, آپ دیکھیں ذرا چینل پہ کیا کیا دکھایا جا رہا ہے. ہندو نوحہ پڑھ رہا ہے, کر تو فقط کتابوں میں لکھا ہوتا تھا اور ذاکر منبر سے بیان کرتا تھا. آج تو اپنی آنکھوں سے دنیا دیکھ رہی ہے. سجاد بھائی, پہلے ہم منبر سے بتاتے تھے, ہم منبر سے بتاتے تھے کہ ہندو نے نوحہ کہا, روپ کماری نے نوحہ کہا, راجندر سنگھ بیدی نے نوحہ کہا. لوگ مانتے ہی نہیں تھے یہ زبانی باتیں. اب تو اپنی نگاہوں سے چینل دکھا رہا ہے کہ عیسائی حسین کو سلام کر رہا, ہندو حسین کو سلام کر رہا ہے, سکھ حسین کی عظمت کا کلمہ پڑھ رہا ہے. تو یہ قوم بیدار ہو رہی ہے نا, قوم بیدار ہو رہی ہے. مسلسل بیداری کا عمل جاری ہے. اور آج تو چینل ہیں, ایک ایک لمحے کی رپورٹ دے رہا ہے ہر چینل. یہ کیا ہے؟ یہ بیداری ہے. یہ آپ کے ان بزرگوں کی قربانیاں جن کا ذکر کل آیا کہ کیسے بچایا ہے عزاداری کو اور کیسے فروغ دیا ہے عزاداری. کہ آج الحمدللہ اس اسلام آباد کے مرکزی جلوس میں ایک ہجوم ہے مولا کے چاہنے والوں کا. حالانکہ کتنی پابندیاں ہیں اور کتنا گھوم کے جانا پڑا. خود مجھے کم از کم 1 سے 1.5 میل پیدل چلنا پڑا صرف جلوس میں پہنچنے کے لیے. مجھے میرے ساتھ بڑے اچھے رہنما موجود تھے, اسلام آباد کے چپے چپے سے وہ واقف تھے, لیکن اس کے باوجود راستہ نہیں ملا. پورے قافلے, عورتیں, بچے, مرد, صحیح ایک ایسا شخص جس کی کمر توڑی تھی. یہ منبر ہے, ایک ایک جملہ ذمہ داری سے ادا کرتا ہوں. کمر توڑی ہے, عصا کا سہارا لیے ہوئے ہے, لیکن حسین کا عاشق. گلی ہوتا ہوا, اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے. کسی کا نام عشق ہے کہ اپنی ہستی کو مٹا دو, ہو جاؤ حسین, پھر دیکھو حسین تمہیں کس منزل معراج میں لے جاتا. صلوات محمد صلی علی محمد. میں جس آیت کو مسلسل 9 دنوں سے سرنامہ کلام بنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, اس میں جو پہلی آیت ہے میں اس کو 9 دن سے مسلسل چھوڑ کے جا رہا تھا. آج دل چاہتا ہے کہ اس پہلی آیت کے معنی و مفہوم اپنے بچوں تک پہنچا دوں. کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب قرآن الحکیم. الف لام میم انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات. وہ حروف جن کے ظاہر میں کوئی معانی نہیں ہے, لیکن یا وہ جانتا ہے یعنی یا تو بھیجنے والا جانتا ہے یا نازل کرنے والا جانتا ہے کہ جس پہ نازل کیے جا رہے ہیں وہ جانتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ اگر صرف ان دونوں کو جاننا تھا تو پھر ہمیں سنانے کی ضرورت کیا تھی؟
تمہیں سنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں کوئی ایسی بات تھی کہ تم بھی جان سکو. کوئی تو ایسی بات تھی کہ عام قاری قرآن بھی جان سکے، لیکن چونکہ حروف مقطعات ہیں اس لیے تھوڑی سی مہربانی کرنی پڑے گی، تھوڑی سی توجہ کرنی پڑے گی، تھوڑا سا عقل کو کام میں لانا پڑے گا. جب ان حروف کے کچھ معنی تمہاری سمجھ میں آئیں گے تو وہ جو صاحب علم تھے برسوں گزار دیے بس اس راز کو جاننے کے لیے کہ آخر انہیں راز پوشیدہ کیا ہے، کچھ معلوم تو ہو. بڑی محنت کی علماء نے، بڑی محنت، سالوں کی ریاضت کہ یہ الف لام میم، الف لام را، یہ نون، یہ کاف عین، یہ عین صاد، یہ وغیرہ وغیرہ سارے حروف آخر ہیں کیا، قدرت نے کیا بتانے کے لیے نازل کیے. ارے کوئی بات کو پتا چلے. دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ قدرت کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، اور اگر انسان کی فطرت نہ ہوتی تو سجاد بھائی یہ سائنس کا علم وجود میں نہ آتا. یہ سائنس کا علم وجود میں آنا بتا رہا ہے کہ خود کے انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو یہ مٹی میں تیل دفن ہے آخر یہ کس کام آتا. تیل کو نکالا جاتا ہے، اس کی مختلف اسے اقسام میں بانٹا جاتا ہے. یہ مٹی کا تیل ہے، یہ تارکول ہے، یہ ڈیزل ہے، یہ پیٹرول ہے، نکل رہا ہے ایک گڑھے سے. لیکن انسان نے اپنے جاننے والی جو اس کی اندر کی خواہش ہے اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو الگ الگ تقسیم کیا، اور انسان جان گیا کہ ان سے کیا کیا فائدے حاصل کرنے. یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے جو قدرت کے رازوں کو جاننا چاہتا ہے. اگر نہ جاننا چاہتا تو 11 جولائی 1968 کو چاند پہ کیسے پہنچ جاتا. تو وہ چاند پہ پہنچنا بتا رہا ہے. اب میرے زبان سے جملہ نکل گیا کہ انسان 11 جولائی 1968 کو چاند پہ پہنچ گیا، لیکن وہ تو چاند پہ پہنچ گیا، یہاں پاکستان میں ماتم پڑ گیا. جانتے ہیں آپ؟ بچے تھوڑی جانتے ہوں گے، بچے تو بہت چھوٹے. میں تو بات کر رہا ہوں 1968 اور 11 جولائی کی بات کر رہا ہوں. انسان چاند پہ پہنچ گیا اور پاکستان میں ماتم پڑ گیا. کیوں پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ جتنے بھی معراج ایڈیشن چھپتے تھے، معراج النبی ایڈیشن، معراج النبی رسول پاک کی معراج، رسول پاک کی معراج 27 رجب، اب سلماتے شب معراج، آج شب معراج. اور معراج ہے کیا؟ معراج ہے کیا؟ کسی نے پوچھا ایک عظیم ذاکر سے، قبلہ کعبہ سید اظہر حسین ذیلی صاحب اللہ مقام ہو، بزرگ جانتے ہیں، بڑی خدمات ہیں قبلہ کی، اور پنجاب میں تو خیر لاہور سے لے کر کہاں تک مسلسل پڑھتے رہے قبلہ. ان سے کسی نے پوچھا جناب ذرا بتا دیں معراج کیا ہے؟ کہنے لگے محمد میم سے ہوتا ہے نا؟ کہیں ہاں. علی عین سے ہوتا ہے؟ مجمع نے کہا کیا کہا بھائی محمد؟ اتنی ہلکی سی آواز میں کیا پڑھوں بھائی؟ میں تو سب سے قیمتی جملہ دینے جا رہا تھا. محمد میم سے، علی عین سے. قبلہ نے کہا میم اور عین جب راج کریں تو اسے معراج کہتے ہیں. میم اور عین کے یعنی محمد اور علی کے راج کو معراج کہتے ہیں. دیکھیں میں نے کتنی امانت داری سے قبلہ کا جملہ انہی کے نام سے پہنچا دیا. میں نے نہیں کہا یہ میرا جملہ ہے، میں کیوں کہوں؟ میں تو خود اپنے استادوں سے سیکھتا ہوں، بزرگوں سے سیکھتا ہوں.
تو یہ معراج النبی کا ہر سال اخبار ایڈیشن چھاپتے اور مولوی بڑے بڑے مضامین لکھتے اور راویہ اسے بناتے جو مکے میں تھی ہی نہیں. اور جب رسول معراج میں گئے اس معراج کے 7 سال کے بعد وہ رسول کے عقد میں آئی اور بقول مورخ کے جب عقد میں آئی تو پوری 9 سال کی نہ تھی تو معراج میں کب تھی؟ اور روایت معراج کی اس سے عجیب تماشا ہے کہ جو معراج کے موقع پر پیدا ہی نہ ہوا ہو یا ہوا بھی تو بقول خود کے کہ 2 سال کا تھا یا 3 سال کی تھی اور بیان کر رہی ہے رسول معراج میں گئے. تمہارے تو فرشتوں کو خبر نہ تھی, ایک ہی تو گواہ تھا اور وہ گواہ ایک خاتون تھی اور وہ تھی ابو طالب کی بیٹی ام ہانی. اب ام ہانی کا نام لیتے ہوئے موت آتی ہے اس لیے کہ اگر ام ہانی کا نام لیں تو کہنا پڑے گا کہ یہ ابو طالب کی بیٹی ہے. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. قرآن نازل ہوا تو ابو طالب کے گھر میں معراج ملی, ابو طالب کی بیٹی کے گھر. تو قدرت تو نوازنا چاہتی ہے ابو طالب کو, آل ابو طالب کو. تو جناب معراج کے ایڈیشن چھپتے ہیں, اس میں لکھا جاتا ہے, کیا لکھا جاتا ہے؟ رسول پاک کو جسمانی معراج نہیں روحانی معراج. واعظ ہوتے ہیں بڑے بڑے جمعے معراج کے موقع پر اس زمانے میں 1968 تاریخ کیا تھی؟ 11 جولائی. الحمدللہ بچوں کو اتنا تو یاد ہو گیا. تو اس وقت جتنے معراج ایڈیشن تھے اس سے پہلے اٹھا کے دیکھ لیجیے. رسول پاک کو جسمانی معراج نہیں ہوئی. ہر مولوی, ہر مفتی, ہر پیر صاحب ایک ہی جملہ رٹا رٹایا روحانی معراج, روحانی معراج. اچھا بھائی, سالوں کہتے رہے کہ جسمانی معراج, روحانی معراج, روحانی معراج. اصل بھائی بہت دور سے آئے, ماشاءاللہ چکرالہ سے آئے, مولا سلامت رکھے. تو روحانی معراج تھی, روحانی معراج تھی. جیسے انسان نے 11 جولائی کو چاند پہ قدم رکھا, ینگ جنریشن والے دوڑے ہوئے مولوی کے گھر گئے, مولوی یہ بتا کہ تیرا نبی افضل کیا وہ افضل جس نے چاند پہ قدم رکھا. ہائے 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 ہائے, کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ سارے جوان لڑکے مولوی کے پاس پہنچ گئے. مولوی تو کہتا ہے کہ رسول کو معراج جسمانی نہیں ہوئی, روحانی ہوئی. ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ, انسان چاند پہ پہنچ گیا, تیرا محمد نہیں پہنچ سکا. ہائے 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 ہائے. دیکھیے سائنس کی ترقی عقائد کو درست کرتی ہے. سائنس کی ترقی اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. یونیورسٹی کے پروفیسر بیٹھے ہیں میرے سامنے, 3 ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے, اور سائنس کا خاص شعبہ ہے. تو سائنس کی ترقی کبھی اسلام کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں بچوں سے, علوم آل محمد حاصل کرو, شیر ہو جاؤ, خوب حاصل کرو, لیکن دنیا کی تعلیم حاصل کر کے آپ بے فکر رہیے. آپ دنیا میں ترقی کیجئے لیکن ہاتھ میں آل محمد کا دامن تھامے رہیے. یہ دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, بلکہ اسلام کے جتنے اصول ہیں, جتنی اخلاقیات کی باتیں ہیں, یہی تو آداب زندگی سکھاتے ہیں اور یہی سائنس کی ترقی کا سبب بنتے ہیں. میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, لیکن جملہ کہہ دوں اس بات کو روک کر کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا, بڑا کام کا جملہ دے رہا ہوں, اکثر گھروں میں کام آئے گا, بڑا غور سے سنیے گا اور مجھے بھی
اس جملے کے حوالے سے یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں. مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا ایک موقع پر کہ ماؤں کو چاہیے، ماؤں کو، میری بہن کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر بس پردہ، پروردگار ان کی بھی اس عبادت کو قبول کرے. معصوم فرماتے ہیں ماؤں کو چاہیے کہ اپنے شیر خوار بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جو ماں سے مانوس ہوتے ہیں، چند مہینے والے بچے، شیر خوار بچے، اپنے شیر خوار بچوں کو اپنے لیفٹ سائڈ سلایا کر. معصوم نے کہہ دیا، طالب علموں نے لکھ لیا، معصوم نے کہہ دیا کہ ماؤں کو چاہیے، ان ماؤں کو جن کے شیر خوار بچے، دودھ پیتے بچے، ان کو چاہیے کہ اپنے بچے کو کون سی سائڈ سلائیں بھائی؟ لیفٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ سلائیں، بائیں طرف سلائیں. امام نے کہہ دیا، ہم نے بھی کتابوں میں لکھا، پڑھ لیا، کوئی بات نہیں. لیکن وہ جو ذہن ہے یورپین ذہن، جو سائنس کی ترقی کے لیے اسلام کی ایک ایک کتاب کا فرق پلٹتا ہے، اور جس نے نہج البلاغہ کے اس جملے سے کہ کمیل کہو تو میں اس پانی سے نور پیدا کر دوں، دیکھیے کیا کیا جملے آ جاتے ہیں. میں گھر سے لے کے نہیں آیا، نہ میں کراچی سے لے کے آیا، یہ تو نمبر دے رہا ہے میں دے رہا ہوں. جب وہاں سے عطا میں بخل نہیں ہے تو میں آپ سے بخل کیوں کروں بھائی؟ صلوات پڑھے محمد والے، اللہم صلی اللہ. میں اس پانی سے نور پیدا کر دوں. علی نے کہہ دیا، زمانے نے سن لیا، لیکن وہ جو سائنس کی ترقی چاہتے تھے اس جملے کو لے کے بیٹھ گئے. اچھا بجلی سے بھی نور پیدا ہو سکتا ہے؟ بجلی پیدا کر کے دکھا دی. تم آج تک ترس رہے ہو، پاکستان کی بجلی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، وہ کتنے ملکوں کی. تو امام نے کیا فرما دیا؟ امام نے فرمایا کہ ماں کو چاہیے کہ بچوں کو، شیر خوار بچوں کو اپنے لیفٹ سائڈ سلائیں. اب جو یورپین سائنسدان تھے اب وہ اس قول کو لے کے بیٹھ گئے، کہنے لگے بھائی یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ کیا فرمایا کہ لیفٹ سائڈ سلاؤ؟ ارے ماں ماں ہے، لیفٹ سائڈ سلائے، رائٹ سائڈ سلائے، جیسے چاہے سلائے. بچہ ہے اس کا ہے، وہ ماں ہے، وہ اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے. یہ کہا کیوں؟ یہ کہا 22 اعلیٰ ترین دماغ سر جوڑ کے بیٹھ گئے. یورپ کے 22 اعلیٰ ترین دماغ سر جوڑ کے بیٹھ گئے. یہ امام نے کہا کیوں؟ اور اس کے لیے جناب نے فنڈ مختص کیا لاکھوں ڈالر کا، ایک جملے پہ غور کرنے کے لیے، ایک جملے پر غور کرنے کے لیے. کاش کوئی حکومت ہماری بھی نہج البلاغہ کے خطبات پر غور کرنے کے لیے کوئی فنڈ مقرر کر دے، بچوں کے لیے انعام مقرر کر دے کہ جو نہج البلاغہ پر پی ایچ ڈی کرے گا اس کے ہم اسکالرشپ دیں گے. لیکن جو علی کا نام سننا گوارا نہ کرتے ہو تو وہ نہج البلاغہ پر اسکالرشپ کہاں سے دے دیں گے پی ایچ ڈی کرنے پر؟ تو ایک فنڈ مقرر کیا گیا اور 1000 ماؤں کو سے معاہدہ کیا گیا، 1000 ماؤں سے. وہ مائیں جن کے شیر خوار بچے تھے، کسی کے پاس 2 مہینے کا بچہ تھا، کسی کے پاس 4 مہینے کا بچہ تھا، کسی کے پاس 6 مہینے کا بچہ تھا. ان 1000 ماؤں سے کانٹیکٹ کیا گیا کہ تم اپنے بچوں، ان میں سے 500 ماؤں سے کہا گیا کہ تم اپنے بچوں کو لیفٹ سائڈ سلاؤ گی اور روزانہ رپورٹ دو گی، 1 ہفتے رپورٹ دینی ہے، اور یہ ہے تمہارے پیسے.
کیا ہے؟ کام کوئی نہیں ہے، بس تم نے یہ کام کرنا ہے کہ تم 500 نے اپنے لیفٹ سائڈ اپنے بچوں کو سلانا ہے اور اگلے دن آگے میں رپورٹ دے دینی ہے، بس 7 دن رپورٹ دینی ہے، یہ ہے تمہاری اجرت۔ مائیں تو خوش ہو گئی، خرچہ ہی کوئی نہیں، وہی معمول کی زندگی گھر کی۔ اور 500 عورتوں سے کہا کہ آپ نے اپنے شیر خوار بچوں کو دائیں طرف سلانا ہے، رائٹ سائڈ سلانا ہے، پورے ہفتے سلانا ہے، اور روزانہ صبح کو فارم بھر کے رپورٹ دینی ہے۔ چلیے صاحب تمہارے پیسے یہ، 1 ہفتے کی اجرت یہ، مائیں خوش ہو، 1000 مائیں۔ ایک جملے پہ غور ہو رہا ہے قبلہ، ایک جملے پر، ابھی میں خطبے کی بات نہیں کر رہا، ایک جملہ معصوم تھا، ایک جملہ۔ اب رپورٹیں جمع ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں رپورٹ، آ رہی ہیں، جمع ہو۔ وہ جو سیدھے ہاتھ پر رائٹ سائڈ پہ بچوں کو سلاتی تھی، انہوں نے کہا ہمارے بچے اکثر رات کو بڑے بے چین ہوتے۔ کسی نے لکھا ہمارا بچہ رات کو بار بار کروٹ بدلتا ہے۔ کسی نے کہا بچہ ہمارا رات کو کبھی پینتی سے سرہانے آ جاتا ہے، سرہانے سے پینتی چلا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ بچہ رات کو اکثر بار بار اٹھتا ہے پھر سو جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ روتا بہت زیادہ ہے اور رو کے پھر سو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کسی 2-4 نے یہ بھی لکھ دیا کہ سکون سے سوتا ہے۔ عام سی رپورٹ، کوئی بات نہیں۔ وہ جو 500 مائیں جو بچے کو لیفٹ سائڈ سنا رہی تھیں، انہوں نے رپورٹ دی کہ الحمدللہ جب سے آپ نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ اپنے شیر خوار بچوں کو لیفٹ سائڈ سلاؤ، جب سے ہم بڑے سکون کی نیند سو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے بڑے سکون سے سوتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض بچوں کی ماں نے لکھا اب تو یہ کروٹ بھی نہیں لیتے، کروٹ بھی نہیں بدلتے، اور جس کروٹ لے کے ہیں اسی کروٹ صبح اٹھتے ہیں۔ ایک آدھ ماں نے لکھا کہ کبھی کبھی کوئی رو پڑتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اب اس پر رپورٹ سے غور ہوا کہ بھائی سمجھ میں نہیں آیا، رپورٹ تو آ گئی، اب متوجہ ہیں، بور تو نہیں ہو رہے، میں جملہ بدل دوں، میں معراج پہ آ جاؤں واپس، اللہم صلی علی، مجھے ایک لمحہ لگے گا معراج پہ واپس آ جاؤں گا، میرے ذہن میں موجود ہے میں کہہ کیا رہا تھا، جواب میں نے روکا ہوا ہے، اس لیے کہ مفتی صاحب ہے نا، کچھ سوچیں گے، جوان بچوں کے سوال کا جواب دینے میں ٹائم تو لگے گا ان کو نا بھائی، سوچتے دیجیے، اتنے ہم اپنی باتیں کر لیں گے۔ اب یہ 22 اعلیٰ ترین دماغ حیران و پریشان بیٹھے، 500 یہ رپورٹیں رائٹ سائڈ سونے والے بچوں کی ماں کی، بچے بڑے بے چین، بچے بڑے بے قرار، بار بار کروٹ لیتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی روتے ہیں، کبھی سوتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ اور یہ 500 رپورٹیں یہ بڑے سکون سے سوتے ہیں، بڑے مزے سے سوتے ہیں، خود بھی سوتے ہیں، ہمیں بھی سونے دیتے ہیں۔ بھئی ایسا ہے کیوں؟ بھئی ماں تو ایک ہی ہے نا، ماں تو ایک ہے، لیفٹ سائڈ سلائے یا رائٹ سائڈ سلائے، یہ اتنا چینج کیسے ہے دونوں رپورٹ میں؟ تو پھر کسی نے کہا ان 22 میں سے، ارے میاں دیکھو ذرا کہ ماں کے لیفٹ اور رائٹ میں فرق کیا ہے؟ ہاں یہ تو ہم نے سوچے گی، بھئی ماں کے لیفٹ سائڈ پر ہے دل، تو کا اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دل سے اپنے کان لگا کر اگر بچہ شیر خوار سو جائے، اور جب یہ دل ماں کا دھڑکے گا تو یہ اس کی دھمک سے کا عادی ہے، کیونکہ 9 ماہ شکم میں رہا ہے۔ نہیں غور کر رہے میں کیا پڑھوں بھائی، کیونکہ 9 ماہ یہ شکم مادر میں رہا ہے، اس دل کی دھڑکن کی آواز سے کا عادی ہے۔ جب یہ رائٹ سائڈ سوتا ہے وہ دھڑکن کی آواز
اسے سنائی نہیں دیتی، یہ بے چین ہو جاتا ہے۔ جب یہ بائیں جانب سوتا ہے تو سکون سے سوتا ہے، اس لیے کہ وہی دھڑکن کی آواز صلوات محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل۔ مولا سلامت رکھیے، مولا سلامت رکھیے۔ تو آپ نے دیکھا معصوم کا ایک قول، اگر میں ایک ہی قول بیان کرنے لگوں 12 ائمہ کا تو رات تمام ہو جائے گی، قول پورے نہیں ہوں گے۔ اور چونکہ میں ہر امام کا ذکر کر نہیں سکتا ایک اشرے میں، اسی لیے میں روزانہ جو خطبہ پڑھتا ہوں وہ بلا وجہ نہیں پڑھتا، وہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ روزانہ 12 اماموں کے نام کی میں تلاوت کر لوں اور آپ اس تلاوت کو سماعت کر لیں۔ ان مجالس کے طفیل میں درود محمد مولا سلامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت ہے۔ دیکھیے آپ کی جو یہ حوصلہ افزائی ہے نا، جو آپ کی تھوڑی سی داد ہوتی ہے، تھوڑی سی نعرے ہوتے ہیں، صلوات ہوتی ہے، اس سے میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر میرے پاس اچھے اچھے خیال آتے ہیں اور میں ان خیالات کو لے کر کراچی نہیں جاؤں گا۔ جو خیالات اس منبر پہ آئیں گے وہ خیالات میں آپ کو دے کے جاؤں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میرا مولا اسلام آباد میں ہے تو میرا مولا کراچی میں بھی ہے۔ جو مجھے یہاں رزق علم دے رہا ہے وہی رزق علم مجھے کراچی میں بھی ملے گا۔ تو جب میرے مولا کے پاس کوئی کمی نہیں تو میں کیوں کمی کروں بھائی، میں کیوں کمی کروں؟ تو جو آ رہا ہے وہ آپ کے سپرد ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ باتیں ان بچوں کے ذہنوں میں فیڈ ہو رہی ہیں، محفوظ ہو رہی ہیں، اور یہ بچے گھر جا کے بتاتے ہیں اپنی ماں کہ آج باب العلم میں ہم یہ سن کے آئے، اور یہ اصول ہے سبق یاد کرنے کا۔ میں نے بتا دیا کہ میں بیسکلی لیکچرر کہ یہ اصول ہے کہ اگر آپ سنے ہوئے ایک لیکچر کو اگر گھر جا کے ریپیٹ کر لیں آواز سے تو 60-70% آپ کو سبق یاد ہو۔ یہ بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، بچوں کے لیے، سب بچوں، بڑوں کی بات ہی نہیں کرتا، میرے بزرگ ہیں۔ تو جناب وہ سارے کے سارے نوجوان پہنچ گئے مفتی صاحب کہ تمہارا رسول تو روحانی گیا اور یہ یہودی جسمانی گیا، اب افضل کون ہوا، روحانی جانے والا یا جسمانی جانے والا؟ تو عزیزان محترم اگلے دن سے فتویٰ آ گیا، فتویٰ آ گیا کہ رسول کو میرا ایسی ہوتا ہے، رسول کو میرا جسمانی بھی ہوئی تھی اور روحانی بھی۔ ارے ہم صدیوں سے کہہ رہے تھے مانو، اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ ام ہانی کہہ رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ نالی سے پانی جاری تھا، زنجیریں تر ہل رہی تھی، بستر کی گرمی باقی تھی، محمد گئے بھی محمد آئے بھی۔ لیکن یہودی نے پہلا قدم رکھا، تم نے فوراً عقیدہ بدل دیا۔ تو عقیدہ تم نے محبت میں نہیں بدلا، مودت میں نہیں بدلا، خلوص میں نہیں بدلا، اخلاص میں نہیں بدلا، الفت میں نہیں بدلا، عشق میں نہیں بدلا، یہودی کے کہنے سے بدلا۔ تو جس کے کہنے سے بدلا جگہ تم کو وہی ملے گی جو اس کو ملے۔ کاش تم ام ہانی کے کہنے سے بدل رہے تھے تو صاحب ایمان کو کہلاتے۔ دیکھ میں نے بتا دیا، اس کے بعد کے سارے ایڈیشن
اور یہ تو آپ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، ابھی تک طے ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھنا کب کا ہے، کل کا یا آج کا. سنتے ہیں نا، آج تک یہ نیت ہی طے نہ ہو سکی کہ روزہ رکھیں کب کا. صبح 5:30 بجے کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھتا ہوں کل کا. ارے بھائی آج کا کب رکھو گے؟ تو یہ لفظ آج حلق سے کیوں نہیں اترتا؟ ارے اس میں ایک راز ہے، اس میں ایک راز ہے کہ زبان سے حلق سے آج نکلتا ہی نہیں، نکلتا ہی نہیں. کیوں نہیں نکلتا؟ 2 وجہ، ایک ہے حدیث، ایک ہے آیت. نہیں غور کر رہے بھائی. آج کو عربی زبان میں کہتے ہیں الیوم، ہائے 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 ہائے، الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن میں نے غدیر کے میدان میں دین کو کامل کر دیا. ارے الیوم حلق سے اترے کیسے؟ غدیر کا منظر سامنے آ جاتا ہے. الیوم حلق سے اترے کیسے؟ اسی لیے کہتے ہیں نہ ہم آج کہیں گے نہ غدیر کا منظر سامنے آئے گا. اس لیے کہ غدیر کا منظر سامنے آ گیا تو منبر سامنے آ جائے گا، اور اگر منبر سامنے آ گیا تو صاحب منبر نظر آ جائے گا، اور اگر صاحب منبر نظر آ گیا تو اس کے ہاتھوں پر علی نظر آ جائے گا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. ایسے ہاتھ اٹھا کے بولو نا، مزہ بھی ہے، پتا چلے. دوبارہ دوبارہ. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. محمد وآل محمد. اس لیے لفظ آج کہتے ہی نہیں ہیں، کہ کہیں گے تو ایام سامنے آ جائے گا. اچھا کیا کہتے ہیں؟ کل. لیکن پتہ نہیں کیوں کہہ دیتے ہیں کل، حالانکہ کل کہنے میں بھی بڑا مسئلہ ہے. کل کو اردو میں کہتے ہیں غداً. آپ کو ماشاءاللہ صاحب ہسٹری میں بڑی ریسرچ کی. کل کو کہتے ہیں غداً، کہ روزہ غداً کا، روزہ کل کا رکھ رہا ہوں. ارے کیسے حلق سے اتر گیا غداً؟ ارے یہ لفظ بھی تو رسول نے خیبر میں کہا تھا، غداً رایتاً، کل علم اس کو دوں گا. جسے اللہ اور اس کا حبیب دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور وہ پلٹے گا نہیں جب تک کہ اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح نہ دے دے. تو بھائی تم غدر کہو یا الیوم کہو، دونوں سے علی یاد آتا ہے. دونوں میں علی پوشیدہ ہے. کل بھی علی، آج بھی علی. کل بھی علی، آج بھی علی. تو علی سے کہاں بچو گے؟ بڑے عقل کر کے دنیا میں چلتے ہو، چلتے رہو دنیا میں اکڑ کے. کب تک اکڑو گے؟ ارے قبر میں پہلی ملاقات آئی، قبر میں پہلی ملاقات آئی. تو کہاں تک بچو گے علی سے؟ ہاں علی سے بچنے کی ایک ہی جگہ ہے. کیا تمہاری ملاقات علی سے نہ ہوگی؟ ایک ہی جگہ ہے. اگر علی سے بچنا ہی چاہتے ہو تو چلے جاؤ وہاں جو جنت کے سامنے لاوا اگلتی ہوئی، جہتی ہوئی ایک انگیٹھی روشن ہے، جسے کوئی جہنم کہتا ہے، کوئی دوزخ کہتا ہے. ایک ہی مقام ہے بس، دوسرا کوئی مقام ہے نہیں. اس لیے کہ کائنات میں چھایا ہوا ہے
اور ایک علی ہو، ارے ایک علی ہو تو چلو بچ بھی جاؤ، ارے اس گھر کا تو ہر بچہ علی، اس گھر کا تو ہر بچہ علی۔ ایک بار امیر شام آیا مدینے اور آگے کہنے لگا کہ میں مدینے کے نوجوانوں کو کچھ وظائف دینا چاہتا ہوں، تو جتنے بھی شرفاء کے بچے ہیں، نامی گرامی گھرانوں کے بچے ہیں، اچھے گھرانوں کے بچے ہیں، تو ان کو بلا لو۔ سیکرٹری نے خط لکھ دیے، بلاوے دے دیے، بچے آنا شروع ہو گئے، انعام بٹنا شروع ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل نوجوان، کوئی 14 سال 16 سال کی عمر کا اور 4 سال کے بھائی کی انگلی تھامے ہوئے آگے بڑھ، اس نے جو چہرہ دیکھا نا، صاحب مسند نے بس دیکھتا رہ گیا۔ جتنے آئے تھے آئے، انعام لے کے چلے گئے، کسی سے نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، کس خاندان کے ہو، کیا نام ہے، اس لیے کہ ان کے چہروں میں اتنی کشیشی نہ تھی، ایسا نور ہی نہ تھا۔ ان کو جو دیکھا تو بس دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگا اے نوجوان آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا، اس نوجوان نے کہا میرا نام ہے علی۔ کہ جس کی انگلی تھامے ہو اس کا کیا نام ہے؟ کہ اس کا نام بھی علی۔ آپ پہچانے؟ میں علی، یہ میری انگلی تھامے ہوئے میرا بھائی، یہ بھی علی۔ کا ہو کس خاندان کے؟ کانا علی ابن حسین سید سجاد، یہ میرا بھائی علی اکبر۔ صاحب مسند کہنے لگا کہ جتنا میں اس نام سے بچنا چاہتا ہوں اتنا ہی تمہارا باپ اپنے بچوں کے نام علی رکھتا ہے۔ سید سجاد نے وظیفہ نہیں لیا، پلٹ گئے جلال کے عالم، باپ کے پاس پہنچے، بابا ہاں بیٹا وظیفہ لائے؟ کہ نہیں بابا ہم نے نہیں لیا۔ کہ کیوں؟ تو اس نے ہمارا نام پوچھا، ہم نے کہا علی۔ اس نے چھوٹے بھائی کا نام پوچھا، ہم نے کہا علی۔ کہنے لگا جتنا مجھے میں اس نام سے بچتا ہوں اتنا تمہارا باپ نام رکھتا ہے علی۔ تو حسین نے کہا اللہ مجھے اگر 100 بیٹے بھی عطا کرے ہر بیٹے کا نام رکھوں علی 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 علی، بولو علی 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 علی، نعرہ حیدری، ہر بیٹے کا نام رکھوں علی۔ اسی لیے امام نے کہا کہ اللہ جب تمہیں صاحب اولاد کرے تو ایک بیٹے کا نام رکھو محمد، ایک بیٹے کا نام رکھو علی۔ اگر 2 بیٹے ہیں تو ایک کا محمد دوسرے کا علی، ہر گھر میں محمد ہونا چاہیے، ہر گھر میں علی ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے جب پروردگار نے حسین کو رباب کی آغوش سے تیسرا بیٹا دیا، حسین نے پھر نام رکھا علی۔ ختم ہو گئی مجلسان محترم، ہر بیٹے کا نام علی، ہر بیٹے کا نام علی۔ اور آج 9 محرم آ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے ہم ہر شہید کی شہادت تو نہ پیش کر سکے۔ ان تمام شہیدان کربلا سے ہم شرمندہ ہیں، اپنی جانب سے بھی اور آپ کی جانب سے بھی۔ آخری شب آ گئی، جب کل آؤ گے نا تو یہ عزا خانہ اجڑ چکا ہوگا، جب کل آؤ گے تو یہ روشنی نہ ملے گی۔ آج آخری شب ہے، اس شب کو شب عاشور کہتے ہیں۔ شب عاشور کا ایک منظر پیش کروں۔ شب عاشور رات پوری طرح چھا چکی تھی، غازی سرکار نے خیام کی حفاظت کے لیے، خیام
کے سامنے کے حصے میں خندق بنائی. کہنا بڑا آسان ہے کہ خندق بنائی، لیکن بنائی کس نے؟ جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے. علی اکبر نے خندق بنائی، اور محمد نے خندق کھودی، قاسم نے خندق کھودی، بسران مسلم نے خندق کھودی، غازی سرکار نے خندق کھودی. خندق بنا رہے ہیں کون؟ جو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. اور خندق کھود کر اس میں آگ روشن کی تاکہ سامنے سے کوئی حملہ نہ کر سکے. بلکہ میں تو یہ جملہ کہتا ہوں کہ شاید آگ نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہو کہ مولا کبھی تو ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھ لیا کریں، میں بھی تو آپ کی عزادار ہوں. یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم اسی یاد میں، آگ کی اسی محبت میں آگ کا ماتم کرتے ہیں تاکہ ہمارا آگ سے رشتہ باقی رہے. یہ وہ آگ ہے جس نے خیام حسینی کی حفاظت کی ہے. ٹھیک ہے، میں جملہ دے جاتا ہوں، ان جملوں کو ذہنوں میں محفوظ کیا کیجیے. اندھیرا بھی عزادار ہے، اندھیرا بھی عزادار ہے، آگ بھی عزادار ہے. میں نے کہا تھا کہ بہت سے پلر ہیں عزاداری کے. اندھیرا شب عاشور سے عزادار بنا، آگ شب عاشور سے عزادار بنی. بھائی جو مولا کی خدمت کرے گا، جو مولا کے کام آئے گا، اسی کو تو عزادار کہتے ہیں. آپ کیوں عزادار کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ امام کا غم مناتے ہیں، اس لیے آپ عزادار کہلاتے ہیں. کیونکہ حقیقی عزادار تو بی بی زینب ہے نا، جنہوں نے ہمیں یہ ذکر کرنے کا سلیقہ سکھایا. جب خندق بنا چکے، آگ روشن کر چکے، اب جناب عباس اور جناب علی اکبر پشت خیام پر پہرا دے رہے. یہ ہے شب عاشور کا ایک منظر. ایک جانب سے عباس دائیں سے بائیں بڑھتے، ادھر بائیں سے دائیں علی اکبر بڑھتے، اور کبھی کبھی بیچ میں ٹکرا کے 2-4 جملے باتیں کرتے ہیں. پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، عباس ادھر آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں، پھر گشت کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں، 2-4 باتیں کرتے ہیں، پھر دونوں اپنی راہ پہ چلے جاتے ہیں. ایک ایسے ہی موقع پر جب دونوں آپس میں ملے، چچا اور بھتیجے ہیں. ایک رشتہ اور بھی بتا دیں، چچا اور بھتیجے کے علاوہ استاد اور شاگرد بھی ہیں، استاد اور شاگرد بھی ہیں. ایک پتہ جب ملے نا شب عاشور کو پشت خیام پر اور دونوں رکے تو کہنے لگے علی اکبر چچا کل اپنے شاگرد کی چل دیکھیے گا ذرا میں کیسے میمنے کو دیوار کوفہ سے ٹکراتا ہوں، کیسے میں سرے کا نام و نشان مٹاتا ہوں، کیسے میں قلب لشکر کو بھاگنے پہ مجبور کروں گا. عباس نے کہا علی اکبر یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آقا زادہ میرے ہوتے ہوئے میدان جنگ میں چلا جائے. نہیں علی اکبر، نہیں علی اکبر، پہلے تو ہم جائیں گے، تم پہلے چچا کی جنگ دیکھنا، تم پہلے چچا کی جنگ دیکھنا ذرا، کل ہمارے بار دیکھنا، کل ہماری تلوار کے کمال دیکھنا. چچا نے بھتیجے نے کہا نہیں چچا کل تو پہلے میں جاؤں گا. چچا نے کہا نہیں پہلے میں جاؤں گا. ایک مرتبہ علی اکبر نے دلیل دی، چچا دیکھیں آپ جو ہے نا میرے بابا کا قوت بازو ہیں، آپ میرے بابا کی قوت بازو ہیں، آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. بے اختیار عباس نے کہا آخر عباس بیٹا ہے علی کا، علی اکبر پوتا ہے علی کا، تو ان کے گھر کی میراث ہے نا. اگر علی اکبر نے دلیل دی فوراً عباس نے دلیل دی کہ علی اکبر بات یہ ہے کہ اگر بقول تمہارے میرے جانے سے مولا کی کمر ٹوٹے گی تو تمہارے جانے سے مولا کا آنکھوں کا نور رخصت ہو جائے گا.
علی اکبر پہلے تم نہیں جاؤ گے، پہلے ہم جائیں گے۔ ابھی دونوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک مرتبہ پشت خیمہ سے ایک پردہ ہٹا، ایک 13 سال کا بچہ باہر نکلا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا چچا پاس، نہ پہلے آپ جائیں گے، بھائی علی اکبر نہ پہلے آپ جائیں گے، میں یتیم حسن ہوں، چچا آپ کے جانے سے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، بھائی علی اکبر آپ کے جانے سے بابا کا نور نظر چلا جائے گا، ارے میں یتیم حسن ہوں، نہ میرے جانے سے مولا کی کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کا نور جائے گا۔ بس یہ جملہ حسین بھی کشتے تھے، ایک مرتبہ حسین نے پڑھ کر قاسم کو کلیجے سے لگایا، قاسم تم نے یہ جملہ کہا کیسے؟ قاسم تم تو مجھے علی اکبر سے زیادہ عزیز، جیسے اکبر میرا لال ایسے تم میرے لال۔ قاسم تم بتاؤ تمہیں کبھی زندگی میں باپ کی کمی محسوس ہوئی؟ تم نے یہ جملہ کہا کیسے؟ تو قاسم نے ہاتھ جوڑ کے کہا چچا میں نے تو اس لیے کہہ دیا کہ تاکہ فیصلہ ہو سکے کہ پہلے جائے گا کون، اور جو کہا تھا قاسم نے وہ کر کے دکھا دیا۔ قاسم کی جان عباس نے بھی دیکھی، علی اکبر نے بھی دیکھی، حسین نے بھی دیکھی، لیکن علی اکبر کی جان یادگار زمانہ جان۔ جب سب شہید ہو گئے علی اکبر سر جھکائے بابا کے سامنے کھڑے ہیں، حسین کہتے ہیں میرے لال ماں سے اجازت تم لے آؤ، پھوپھی سے اذن میں دلا دوں گا، لیکن تمہاری ماں کے سامنے میں جا نہیں سکتا۔ علی اکبر خیمے میں آئے، ماں مصلے پہ بیٹھی تھی، آ کے 2 زانو ہو کر ماں کے سامنے بیٹھ گئے۔ اماں ایک سوال پوچھوں، اماں ایک سوال پوچھوں؟ ہاں میرے لال، ہاں میرے لال، بیٹا پوچھ کیا سوال ہے؟ تم میں ایک بات بتاؤ، جب دادی نیشر میں آئیں گی تو پھوپھی اماں کہیں گی کہ میں نے آپ کے لال پر سے اپنے اونو محمد کو قربان کر دیا، ماں رباب کہیں گی کہ میں نے آپ کے لال پر سے اصغر قربان کر دیا، چچی ام فروا کہیں گی کہ میں نے آپ کے لال پر سے قاسم قربان کر دیا، اماں تم کیا کہو گی؟ اماں نے ایک مرتبہ دل تھاما، کہا اکبر میں کہوں گی کہ میں نے 18 سال کا علی اکبر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آج شب عاشور ہے، آنسو نہ روکنا، شب عاشور ہے، آخری شب ہے، آنسو نہ روکنا، مہمان جانے والے ہیں، مہمان جانے والے ہیں، ان کے رومال تمہارے آنسوؤں کی امانت بن جائیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کا میں کہوں گی کہ میں نے 18 سال کا اکبر آپ کے بیٹے پر قربان کر دیا، آ گئے علی اکبر کا بابا، ماں سے اذن مل گیا، آئے حسین اکبر کا ہاتھ تھامے ہوئے، پھوپھی اماں کے خیمے میں علی اکبر آئے، باپ ساتھ ہیں، کبھی اکبر حسین کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی حسین اکبر کے پیچھے ہوتے، زینب کا سامنا کرنے کی ہمت، جب اس طرح سے باپ بیٹے کو ساتھ آتے دیکھا نا، تو آخر علی کی بیٹی ہے نا زینب، فوراً خود کہہ پڑی کہ میں سمجھ گئی بھیا، میں سمجھ گئی کہ تم اکبر کے ساتھ کیوں آئے ہو، ارے اسی لیے تو میں نے 18 سال اکبر کو پالا تھا،
اکبر کو پھوپھی سے نیوز میں مل گیا. اب چاہتے کہ سوار ہو جائیں. پلٹ کے کہا بابا جاؤ. کہا بیٹا ابھی تو ماں نے رخصت کیا ہے نا, ابھی تو پھوپھی نے رخصت کیا ہے, ابھی باپ نے کب رخصت کیا؟ اے فضا میرے نانا کے تبرکات کا صندوق لے کر آ. تبرکات نبی آئے. حسین نے نانا کی عبا نکالی, اکبر کے دوست سجائی, نانا کا امامہ نکالا, علی اکبر کے سر مبارک کے سجایا, نانا کا پٹکا نکالا, اکبر کی کمر میں باندھا, نانا کی تلوار نکالی, اکبر کے میان میں لگا. جب علی اکبر کو تیار کر چکے نا, ایک مرتبہ کہا علی اکبر ذرا بیٹھ جاؤ. علی اکبر بیٹھ گئے. کہنے لگے علی اکبر ذرا مسکرا کے تو دکھاؤ. آنسو نہ روکیے گا, میرا انداز یہی ہے پرسہ دینے کا. علی اکبر ذرا مسکرا کے تو دکھاؤ. اکبر مسکرائے. کہ اکبر چند قدم ذرا چل کے دکھاؤ. اکبر چند قدم چلے. کہ اکبر ذرا پلٹ کے دکھاؤ. اکبر پلٹے. اب گھبرا گئے. کہ بابا یہ کیسا حکم ہے؟ کبھی بیٹھنے کو کہتے ہیں, کبھی مسکرانے کو کہتے ہیں, کبھی چلنے کو کہتے ہیں, کبھی گفتگو کرنے کو کہتے ہیں, کبھی پلٹنے کو کہتے ہیں. تو حسین نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے مانگا تھا کہ اے پالنے والے میں نانا کے بغیر رہ نہیں سکتا, مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو تیرے حبیب کی شبیہ ہو. تو اے علی اکبر اللہ نے مجھے تجھ جیسا بیٹا عطا کیا, ہم شکل پیغمبر بیٹا. اے میرے لال جب میں دیکھنا چاہتا تھا میرے نانا چلتے کیسے ہیں, میں تیری چال کو دیکھتا تھا. جب دیکھنا چاہتا تھا میرے نانا بولتے کیسے تھے, جب میں تیری گفتار کو سنتا تھا. جب میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے نانا مسکراتے کیسے ہیں, تو میں تیری مسکراہٹ کو دیکھتا تھا. اے پالنے والے اب تیری بارگاہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو ہم شکل پیغمبر ہے. وزادارو اکبر رخصت ہوئے, اور ایسے رخصت ہوئے کہ راویوں نے لکھا کہ کربلا کی ہر رخصت بڑی قیامت کی رخصت تھی, لیکن دو رخصتیں ایسی ہیں کہ جب یہ دو ہستیاں رخصت ہوئی تو ایسا لگا کہ جیسے گھر سے کوئی جنازہ نکلا ہو. ایک اکبر کے رخصت ہوتے ہوئے ایک حسین کے رخصت ہوتے تھے. جزاک اللہ. بس آخری جملے ہیں. شب عاشور ہے, ذہن میں رکھیے گا آج کی رات مسلسل عبادت کی رات ہے. ادا خانوں میں جائیے گا اور جا کے کہیے گا السلام علیکہ یا وارث آدم صفی اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. حسین آدم کا وارث, حسین نوح کا وارث, حسین ابراہیم کا وارث, حسین موسیٰ کا وارث, حسین عیسیٰ کا وارث, حسین کل انبیاء کا وارث. السلام علیکہ یا وارث محمد مصطفیٰ حبیب اللہ, السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین علی ابن ابی طالب, السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا, السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ. آج کل انبیاء کا وارث آپ سے رخصت ہونے کو ہے. جزاک اللہ. پر آخری جملے علی اکبر گئے, کیا دیکھا کچھ دور جا کے جب پلٹے نا تو کیا دیکھا کہ ضعیف باپ کمر کو تھامے ہوئے پیچھے چلا رہا ہے. اکبر پلٹے کا بابا کیوں آئے؟ مولا نے کہا کاش اکبر تو
میری عمر کا ہوتا اور تیرا کوئی 18 سال کا بیٹا ہوتا، پھر پوچھتا کہ جب زندگی کی کمائی لٹ گئی ہو تو باپ کیسے سکون سے بیٹھے؟ علی اکبر تم نہیں جا رہے، میری جان جا رہی ہے علی اکبر، میری جان جا رہی ہے، میری زندگی کی کمائی جا رہی ہے۔ علی اکبر گئے جنگ کی یادگار زمانہ جنگ، کیوں نہ جنگ کرتے؟ علی کے پوتے تھے، فاتح خیبر کے پوتے تھے، یادگار زمانہ جنگ کی، اور جنگ کر کے سپاہ کو بھگا کے ایک مرتبہ پلٹے، باپ کے قریب آئے، کہا بابا علی اکبر کی جنگ دیکھی؟ علی اکبر کی جنگ دیکھی؟ کہا بیٹا صفین میں تیرے دادا کی جنگ یاد آ گئی، صفین میں تیرے دادا کی جنگ یاد آ گئی۔ کہا بابا کچھ مانگوں؟ بابا کچھ مانگوں؟ کہا میرے لال وہ کیا مانگتا ہے؟ کہا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے۔ شادی کوثر کا پوتا ہے، خاتون جنت کا پوتا ہے، کہا بابا چل بوند پانی مل جائے۔ حسین کیا جواب دے؟ حسین کیا جواب دے؟ کہنے لگے کہ علی اکبر جب میں پیاسا ہوتا تھا نا تو میرے نانا میری زبان اپنے دہن میں لے لیتے تھے، کبھی اپنی زبان میرے دہن میں دے دیتے تھے۔ اے علی اکبر آؤ آج اس سنت کو پورا کرے، علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی، فوراً نکال لی۔ کہا بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے بھی زیادہ کانٹے ہیں۔ علی اکبر چلے گئے، جنگ کی زخموں سے چور ہوئے، زمین پر آئے حسین ہر شہید کے لاشے پر گئے تو کمر تھام کے گئے یا پاؤں گئے یا سواری پر گئے، یہ پہلا لاشا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ یہ پہلا جنازہ ہے جب حسین گٹھلیوں کے پاس اور بچوں سے کہتے جاتے ہیں اے باپا اے سکینہ ہمیں راستہ نظر نہیں آتا، بچے آگے حسین گٹھلیوں کے پاس، علی اکبر تمہارے جانے سے آنکھوں کا نور چلا گیا۔ بچے اکبر کے لاشے کے قریب لائے، ابھی کچھ حرارت باقی تھی، کہا بیٹا کوئی خواہش ہے؟ کہا بس 2 باتیں ہیں بابا اگر پوری ہو سکے، پہلی بات تو یہ کہ پرچی کا پھل جگر میں بہت تکلیف دے رہا ہے، اسے نکال دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ چچا کے بابا اب میں تو ہوں نہیں، اب پھپھیوں کے پردے کے آپ جانے، ماں بہنوں پھپھیوں کے اب پردے کے آپ جانے۔ حسین ایک مرتبہ زانوں کے پاس، دونوں زانوں کے پاس زمین کربلا پہ بیٹھے، ایک ہاتھ سینہ علی اکبر پر، ایک ہاتھ اکبر کے کلیجے پر۔ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے، کانوں سے سننا بڑا آسان ہے، نہیں میں کہوں خیبر کا در اکھاڑنا بڑا آسان ہے، لیکن 18 برس کے جوان کے کلیجے سے پرچی کا پھل نکالنا یہ حسین کا کام ہے۔ وفادارو، ایک مرتبہ تمہارے مولا نے، مظلوم کربلا نے جوان بیٹے کے کلیجے سے پرچی کا پھل نکالا، ایک فوارہ
लहू का जारी हुआ। अल्लाह अकबर। हुसैन का लिबास खून अली अकबर से रंगीन हो गया। अब हुसैन चाहते हैं कि अकबर का लाशा उठाऊं, कमर के नीचे हाथ देते हैं, उठाते हैं, रख देते हैं, उठाते हैं, रख देते हैं, उठाते हैं, उठाते हैं, रख देते हैं। एक मर्तबा एक बीवी की आवाज कानों से टकराती है, अरे जवाब बेटे का लाशा है, बाबा से ना उठेगा। अरे मैं पालने वाली हूँ, अरे गोदी में उठा लूं। मातम हुसैन, 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 हुसैन।